آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ ٹرمپ صاحب نے اور کچھ کیا یا نہیں، مگر یورپ کو چین اور بھارت کے قریب ضرور کر دیا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، اور سردی صرف پاکستان میں ہی نہیں پڑ رہی، باقی دنیا کی بھی قلفی جم رہی ہے۔ مگر ایران کے ساحل کے نزدیک درجہ حرارت بہت گرم ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے تازہ الٹیمیٹم دیا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے فوراً آئے، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ایک عظیم الشان بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، ایرانی جوہری ہتھیار نامنظور۔ وزیر خارجہ ایران عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہم غیر منطقی دباؤ اور نامعقول شرائط کے سائے میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ 2 ہفتے پہلے ٹرمپ نے ایران حکومت کی مخالف تحریک کی حمایت میں مسلح کارروائی کی دھمکی دی تھی، اور اب جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے ایک بار پھر کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیا حملہ اگر ہوا تو وہ پچھلے جون میں کیے گئے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر سے بہت زیادہ طاقتور ہوگا۔ ادھر ایران نے جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA سے جون کے حملوں کے بعد معائنہ کاری میں تعاون روک رکھا ہے۔ IAEA کے DG نے ڈائریکٹر جنرل نے 3 روز پہلے کہا کہ وہ زندگی بھر انتظار نہیں کر سکتے اور جلد رپورٹ کریں گے کہ ایران تعاون نہیں کر رہا۔ قطر، امارات اور سعودی عرب جو ساحل کے اس طرف ہیں، انہوں نے ایران کو یقین دلایا ہے کہ ان کی فضائی حدود کم از کم ایران پہ حملے میں استعمال کرنے نہیں دی جائے گی، جبکہ ایک اور ہمسائے ترکی نے ممکنہ اسرائیلی امریکی حملے کے بارے میں شدید تحفظات کئی دن پہلے ہی ظاہر کر دیے تھے۔ بالکل۔ اچھا، اب حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اگر حملہ کیا تو کیا مقاصد حاصل کرنا چاہیے امریکہ، یہ لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اب تک ڈپلائمنٹ کیا ہوئی ہے۔ جنوری، مطلب ارلی جنوری میں جب ایران میں مظاہرے ہو رہے تھے تو اسی مہینے کچھ ہفتے پہلے جب ایران میں مظاہرے ہو رہے تھے تو کچھ رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جرنیلوں سے پوچھا کہ اس وقت ہماری کیا کیپیبلٹی ہے، کیا ہم انہیں ہٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو ان کو جواب ملا کہ یار ابھی ہم تیار نہیں ہیں۔ تو پھر تیاری پکڑی گئی، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا USS ایبراہم لنکن کیریئر اسٹرائک گروپ، صرف ایک کیریئر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کافی چیزیں ساتھ بھی جاری ہوتی ہیں، وہ اب ایران کے ساحل کے قریب پہنچ گلف آف عمان، بالکل وہ اپنے فائنل پوزیشن میں ہے۔ اچھا، کیا اس میں پے لوڈ ہے؟ F-35 ہیں، F-18 ہیں، سپر ہارنیٹس ہیں، اور مختلف قسم کے ایئر کرافٹ، تو وہ چیز تیار ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کم از کم 3 گائیڈڈ میسائل ڈسٹرائرز بھی ہیں، اور پہلے بھی اس ایریا میں US ڈپلائمنٹ پہلے سے بھی ہوئی ہے، تو یہ ساری تیار ہیں۔ پینٹاگون نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ کم از کم ایک نیوکلیئر سب مرین بھی کہیں وہاں پر گھوم رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسٹیلتھ کروز میسائل اٹیکس بھی وہاں سے ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے نیوکلیئر اسٹرائک کی یہاں پر کوئی بات نہیں کر رہا، تو یہ سچویشن ہے۔ اچھا، ایران یہ ہے کہ ذرا جو بنیادی سوال کہ یہ سب اس وقت کیوں کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ واشنگٹن سے انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ جی یہ آپ اپنے ہتھیار جو ہیں یہ گیو اپ کریں، وہی پرانا ایک آرگیومنٹ ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز کی یہ پوری عسکری ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، 2 پاسبلٹیز ہیں کہ یا تو آپ پریشر ڈال کے ان سے کچھ بنوا لیں، یا آپ واقعی کچھ چلا دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے 2 چیزیں داغنے کے بڑے شوقین ہیں، ایک تو وہ ٹیرفس لگانے کے بڑے شوقین ہیں، اور پھر میزائل چلانے کے بڑے شوقین ہیں۔ دونوں میں ان کو آلموسٹ جیسے وہ کوئی بچہ کھلونا ہوتا ہے چلا کے خوش ہوتا ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے بار بار کہ اس کا بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں۔ ایرانیئنز نے کیا کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، جو ابھی بھی ان کا تازہ بیان آیا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں کہ بات کیا کرنی ہے، لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے آپ کر رہے ہیں۔ آف کورس ایرانیئنز کے پاس بہت زیادہ آپشنس ہیں نہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ وہ جو کچھ ہوا ہے خطے میں پچھلے 1-2 سال میں، ایران از ایٹ اٹس ویکسٹ۔ جو ایک ایران کا ایک جو تصور تھا کہ وہ خطے کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے، وہ بہت سیویئرلی ویکن ہو چکا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ تو آئی تھنک کلیئر ہے۔ سو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے واشنگٹن میں بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ
وہ ہو سکتا ہے کہ آپ دکھائیں ایک ہاتھ اور آپ چلائیں نہیں تاکہ آپ ان کو گھٹنوں پہ لے آئیں. سو آف کورس ہمارے پورے خطے میں ہمارے لیے بھی اس کے بہت ہی سیریس امپلیکیشنز ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایرانین کرنسی جو ہے وہ کافی زیادہ اور گر گئی ہے. مطلب ویسے ہی اس کا کافی برا حال تھا, لیکن وہاں کے لوگوں میں اب کافی یہ بے چینی ہے کہ اگر یہ سیریس ہے تو اس دفعہ ان کے پھر ٹارگٹس کیا ہوں گے. جی بالکل. دیکھیں پہلے تو ہمیں ذرا جیسے یہ جو آپ نے بات کی کہ ایران ویکنڈ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی اوفینسو کیپیبلٹیز نہیں ہیں. اچھا یہ تو کلیئر ہے کہ ایران کے پاس ڈیفنس زیرو ہے, رائٹ. ایئر ڈیفنس تو جو پچھلی جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی جس میں امریکہ نے بھی پھر بمباری کی تھی, اس میں تو یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اس لیول کے ایئر ڈیفنسز نہیں ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کو روک سکے. مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے کس ملک کے پاس ہوں گے ویسے بھی. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حالانکہ اسرائیل کی پہلی ویو میں کافی ملٹری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا ایران میں, میسائل پروڈکشن, میسائل سینٹرز وغیرہ وغیرہ, اس کے باوجود کئی 100 بیلسٹک میسائلز نہ صرف فائر ہوئے بلکہ اسرائیل پر ہٹ بھی کے, اور ان میں کچھ تو لگ رہا تھا وسعت, اگر آپ کو وہ فوٹیج یاد ہو, کہ ہائپر سونک ہے. تو ایران کے پاس یہ کارڈ ہے, اور اسی لیے تو خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ابھی پلیز ایسا حملہ نہ کریں. لیکن اس کی کاؤنٹر میجرز امریکہ نے بھی ابھی سے ہی ڈپلوائے کر دیے ہیں. ابھی میں نے تو جو ذکر کیا تھا کیریئر اسٹرائک گروپ کا, وہ اوفینسو کیپیبلٹی ہے, لیکن ڈیفینسو کیپیبلٹی پر بھی کافی کام کیا گیا ہے. جیسے کہ جو تھرڈ اینٹائی میسائل بیٹریز ہوتی ہیں وہ ایران میں, اسرائیل میں اور ظاہر ہے یو اے ای میں امریکہ نے ڈپلوائے کی ہیں کہ سر آپ لوگ تو محفوظ رہیں. نہ صرف یہ بلکہ امریکہ کے جو بیسز ہیں قطر میں, کویت میں اور اردن میں, وہاں پر مزید پیٹریٹ میسائل بیٹریز بھی پہنچائی گئی ہیں. اچھا اب جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے وسعت اور شاہ زیب آج فائنینشیل ٹائمز میں, اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کل ایران کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے جو مختلف صوبوں کے جو گورنرز ہیں, آپ سمجھے کہ جہاں کے جیسے چیف منسٹر ہوتا ہے وہاں پر گورنر ہوتا ہے, ان کو کافی میجرز لینے کی اجازت دے دی گئی ہے. فار ایگزامپل ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یار اگر آپ نے کسی بھی پڑوسی ملک سے بیسک آئٹمز, اور زیادہ تر اس میں فوڈ سٹفز کی بات ہوئی ہے, امپورٹ کرنی ہے, ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو بیوروکریسی کے تھرو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ اپنے آپ تجارت کر لیں. اور کئی اور اقدامات لیے ہیں کہ ان کیس لیڈرشپ کو وائپ آؤٹ کیا مرکز سے رابطہ ختم ہو جائے یا مرکز سے رابطہ ختم ہو جائے تو آپ خود بھی ایکشنز لے سکتے ہیں. اچھا دس از یونیک, یہ ہم نے پہلے شاید کبھی نہیں دیکھا, اتنا پاور آپ گورنرز کو دیں, مطلب کہ پلاننگ کی جا رہی ہے. اچھا اب شاہزیب اور وسعت, یہ جو وینیزویلا کا بار بار ذکر کیا ہے ٹرمپ نے, اچھا وینیزویلا میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ایک آئیڈیل ماڈل بن گیا ہے کہ پہلے آپ اسٹرینگل کریں سینکشن سے وینیزویلا کو بھی, ایران کو بھی, پھر آپ ملٹری بلڈ اپ کریں, اور پھر آپ ایک اسٹرائک کریں جس میں آپ کا کوئی نقصان نہ ہو, اور آپ رجیم نہیں تو پریزیڈنٹ کو بندہ چک لیں. کیا ایران میں ایسا کرنا ممکن ہے آپ کی نظر میں؟ وینیزویلا کے مقابلے میں تو خاصا مشکل ہے. خاصا مشکل. ہاں, اس کی وجہ ہے کہ وہاں جو لیئرز ہیں سیکیورٹی کی اور اداروں کی وہ کوئی 4-5 ہیں, اور جبکہ وینیزویلا میں یہ معاملہ نہیں تھا. دوسرے یہ ہے کہ اگر جون کی جنگ نہ ہوتی تو شاید ایرانیوں کو پتہ نہ چلتا کہ وہ کتنے گھرے ہوئے ہیں سپائی نیٹ ورک میں اسرائیل اور امریکہ کے, لیکن اس کے بعد سے انہوں نے خاصی صفائی بھی کی ہے. اب یہ میرے لیے بہت ہی حیرتناک بات ہوگی کہ اگر کوئی امریکی یا اسرائیلی ایجنٹ جو اوپر کا سرکل ہے اس میں سے کوئی نکل آئے, جس طرح وینیزویلا میں کچھ عہدیداروں کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ دشمن سے مل گئے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اتنا ہی معاملہ پینیٹریٹ ہو چکا ہے تو پھر تو یار اس رجیم کا کوئی جواز ہی نہیں ہے ٹھہرنے کا. نہیں, پھر تو آپ کو حملے کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. یہ دس از دا پوائنٹ. تو دیکھیں نا, یہ آپ نے وینیزویلا کی بات کی, اس سے پہلے ہم عراق میں دیکھ چکے ہیں اور اب ایران میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کسی نے کہا کہ جی تیل آپ کے پاس ہے لیکن ڈیٹرنس نہیں ہے, نیوکلیئر ڈیٹرنس نہیں ہے, تو پھر آپ کا تیل بھی آپ کا نہیں رہتا, وہ پھر آگے جو ہے جو بات ہے ہاں وہ آ کے لے جائے گا. سو اب آف کورس ایران جو بھی کوشش کر رہا تھا نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے لیے, وہ ایک لمبا سفر ہے, اس میں بھی وہ بہت پیچھے ہے, وہ نہیں کر سکا.
تو آف کورس یہ جو ڈیٹرنس ہے ایران کا وہ ہمیں ابھی نظر نہیں آتا کہ اس طرح کا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سوچنا پڑے گا کئی دفعہ کہ اب میں یہ کروں یا میں نہ کروں. یا شاید ہو بھی صحیح ویسے شاہ آئی تھنک اس کو ہم رول آؤٹ نہ کریں کیونکہ ایک جو مین جو ہتھیار ہے ایران کے ہاتھوں میں میں یہ نہیں بات کر رہا کہ صحیح میزائل گرا دیں گے آگے پیچھے, وہ ایک الگ بات ہے, اور وہ ہے اسٹریٹس آف ہارموز. ہاں مطلب اگر اس پہ کہا کہ یہ اب خودکشی ہو چکا ہے اور اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے, اگر ہم نے تو آخری حربہ یہی ہو رہے ہیں تو یہ ہے. اچھا اس کے لیے پھر بندہ کہتا ہے یار لیکن یو ایس کی بھی تو ملٹری ڈپلائمنٹ ہے, لیکن آپ کو وہاں پر پوری نیوی ڈپلوائے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ ایکسپلوسیو اسپیڈ بوٹس اس سے کام نکل جائے گا, اور 1/5 جو دنیا کا جو آئل سپلائی ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے. مائنر ڈسرپشن بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا. آخری بات کہ اس وقت ابھی میں دیکھ رہا تھا شو سے کوئی 5 منٹ پہلے ہی کہ ایرانین منسٹری آف فارن افیئرز کے ایک اہلکار نے باقاعدہ اپنی تصویر لی ہے اسٹریٹ آف ہارموز میں جو جزیرہ ہے نا وہاں پر کھڑے ہو کے. اس نے کہا کہ سر میں ادھر ہی ہوں, اگر آپ آنا چاہیں تو آپ آ جائیں. تو اگین آل بیٹس آر آف. میرا خیال ہے کہ چیز یہ دیکھنے کی ہوگی کہ اگر ٹرمپ اور اس کے حامیوں نے آئل مارکیٹ میں بھاٹا مارا ہے یا نہیں مارا. ہاں اگر بھاٹا مارا ہے ہاں, اور تو پھر 100% حملہ ہونے. لمبا نوٹ ہے, لمبا نوٹ وقفہ لے لیں.